یہ کہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا رشتہ جو ہے اس رشتے کو ہم نے کبھی کمزور نہیں ہونے دیا، لیکن اس نے گالم گلوچ اور ایسی بےہودہ زبان استعمال کی جس کی کوئی نظیر جو ہے ہم نے نہیں دیکھی کہ اس سے پہلے فورن ڈگنیٹریز بیٹھے تھے اور یہ کشمیر کا معاملہ تھا کہ موصوف نے کھڑے ہو کے تو تلخ کلامی شروع کر دی وزیر اعظم کے ساتھ. یہ صرف اس لیے تھا کہ کشمیر کے الیکشن میں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے کہ اپنے لیڈر عمران نیازی کو میسج دیا جائے کہ الیکشن تو میں ہار گیا مگر شہباز شریف صاحب آئے تھے وہاں میں نے بدتمیزی کر دی ہے، مجھے آپ شاباشی کا سرٹیفکیٹ دیں. اس نے پریس کانفرنس کی، میرپور جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور جو گالم گلوچ تنویر الیاس نے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کی، اس طرح کی گالم گلوچ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے. مگر آپ نے صرف یہ کہ آپ کو شو کاز نوٹس دیا سی ڈی اے نے، آپ بغیر این او سی کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی چلا رہے ہیں، 36 گھنٹے آپ سوتے ہیں، دفتر آپ ہفتے میں 3 دن جاتے ہیں، آپ کی ساری عادات عمران نیازی صاحب والی ہیں. اور آپ کی جرت کیسے ہوئی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان میرے پارٹی کے صدر بھی ہیں، اور مجھے اگر میں پارٹی کا صدر آزاد کشمیر کا ہوں، مجھے دعوت نامہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک فنکشن تھا اور وہ جو بجلی گھر کہ پرانی مشینری تھی اس کو یو ایس ایڈ نے مدد کی اور اس میں اس کے ذریعے ایک اس کا جو کیپیسٹی بلڈنگ تھی اس کو بڑھا دیا گیا، 80 میگا واٹ بجلی اضافی پیدا ہونے لگی. یہ ملک کے لیے اچھی بات تھی، لیکن کل جب دعوت نامہ نہیں تھا تو صدر آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی نہیں گئے. وہ چونکہ پرانے سیاست میں ہیں، ان کو ایک طریقہ کار کا علم ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بغیر بلائے بغیر دعوت کے وہاں چلے گئے اور جانے کی ان کو ضرورت کیا تھی؟ پھر جب وہ وہاں گئے یہ بڑی زیادتی کی انہوں نے کہ کشمیریوں کے ساتھ کے بغیر دعوت نامے کے چلے گئے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ جب فنکشن میں گئے تو وزیر اعظم صاحب کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے لیفٹ ہینڈ. میں نے تصویریں دیکھیں، وہ وہاں ساتھ بیٹھے رہے اور وابڈا کا چیئرمین رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے رہے. اگر انہوں نے کوئی بات کرنی تھی تو وہاں کر لیتے، بریفنگ میں موجود تھے، آدھا پونا گھنٹے کی وہ بریفنگ تھی، اس میں بات کر لیتے. وہ نہیں کی انہوں نے. اس کے بعد جب تقریب شروع ہوئی، اس کے بعد جیسے ہی افتتاح ہوا، جہاں پہ افتتاح تھا وہ فاؤنڈیشن کا سیریمونی تھی، وہاں پہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے. اس وقت بھی بڑا ٹھیک تھا وزیر اعظم شہباز شریف. جب وہ تقریر کرنے لگے تو تقریر کے اینڈ میں کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ یہاں سے ایک واٹس ایپ میسج گیا کہ آپ کے سینٹورس والا نوٹس جو ہے اس پہ اب عمل ہونے والا ہے. وہ اس نوٹس کے حوالے سے عطا صاحب بتائیں گے. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کھڑے ہو گئے. بھائی آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم سے کوئی گفتگو کرنی ہے تو آپ ان سے ٹائم لیں، آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لیں، ان کے پاس جائیں، ان کو جا کے کہیں کہ یہ میرے مسائل، ان مسائل پہ وہ کوئی گفتگو نہیں کی. ابھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس شخص کو جس کا نام تنویر الیاس ہے، آداب حکمرانی بھی نہیں ہے. حکمرانی کے بھی آداب ہوتے ہیں، آداب حکمرانی نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ حکمرانوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، کیسے میٹنگز ارینج کی جاتی ہیں. وہ اس کے علم میں کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کل کھڑا ہو کے
اس نے غیر ملکیوں اور امریکی کے سفیر بھی وہاں موجود تھے US سے، انہوں نے اپنا بھی مذاق بنوایا اور کشمیریوں کا بھی مذاق. اور وزیر اعظم صاحب کہتے رہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ تشریف رکھیں، آپ وہ ویڈیو دیکھیں. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے بات آپ بیٹھیں، لیکن وہ اس وقت ان کو چونکہ وہ واٹس ایپ میسج آ چکا تھا تو اس نے خرابی کرنی تھی اور وہ انہوں نے خرابی وہاں کی. لیکن اس کے بعد مجھے یہ بتائے، اس نے پریس کانفرنس کی، میرپور جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے، اور جو گالم گلوچ تنویر الیاس نے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کی، اس طرح کی گالم گلوچ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں. عمران کے ساتھ ہمارے شدید اختلافات رہے. ہماری حکومت کے دوران پورا احترام دیا، اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا رشتہ جو ہے، اس رشتے کو ہم نے کبھی کمزور نہیں ہونے دیا. لیکن اس نے گالم گلوچ اور ایسی بےہودہ زبان استعمال کی جس کی کوئی نظیر جو ہے ہم نے نہیں دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی ہوئی. یہ کہتا ہے یہ غیرت کا سوال ہے. تو یہ غیرت کا اگر سوال ہے تو اتنا ہی غیرت مند ہے آپ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر، آپ اتنے غیرت مند. تو وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں آپ کہتے ہیں عمران خان جو فیصلہ کرے گا، دونوں ہاتھ اس طرح جوڑتے ہیں، کہتے ہیں جو فیصلہ کرے گا ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم اس کے غلام ہیں. اتنا غیرت مند ہے کہ عمران خان کی غلامی قبول ہے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کرنا اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. میں صرف اتنی بات سے آگے کہ جن عناصر نے عمران خان کو مسلط کر کے ایک تجربہ کیا تھا، انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک تجربہ کیا جو ناکام ہو چکا ہے. یہ آزاد کشمیر کے شہداء کے ساتھ بالکل زیادتی کے مترادف ہے. یہ خطہ لوگوں نے اپنی جانیں دے کر آزاد کیا تھا، کسی نے باہر سے فوج بھیج کے آزاد نہیں کرایا تھا. اور یہ شخص ایک ایسا شخص جو کشمیر کی غیرت کی بات کر رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کشمیریوں کی غیرت کی بات ہے تو بھائی تم کابینہ کا اجلاس جو ہے اسلام آباد کشمیر ہاؤس میں کیوں کرتے ہو؟ مظفر آباد بیٹھو نا. سیکرٹریز کو مظفر آباد سے اسلام آباد بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ سے ہم نے 2 بجے میٹنگ کرنی ہے، اور رات کو 2 بجے جاگتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جی 2 بجے آپ رات کو میٹنگ کرنی ہے. تو اتنی غیرت مند شخص اگر ہے تو پھر اس کو چاہیے تھا نا کہ مظفر آباد بیٹھے، مظفر آباد بیٹھ کے اسمبلی کے شخص نہیں آتا، کابینہ کی میٹنگ یہ نہیں کرتا. تو یہ کس قسم کی غیرت ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے؟ اور یہ جو ہے کل کہہ رہا تھا رٹھوا ایرام برج کا کون بنائے گا. موصوف کو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے 1.5 سال میں اس پہ کیا کارروائی کی؟ آپ بتائیں. آپ کے پاس تو حکومت ہے، PTI کی حکومت ہے، وہ 1.5 سال میں آپ نے کیا کام کیا؟ آپ بتائیں ہمیں، قوم کو بتائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اس طرح کا کوئی کام. اور تقاریب میں جانے کا ہمیشہ ایک شیڈول ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ تو 2 دن پہلے جاری ہو چکا ہوتا ہے کہ جی کس نے تقریر کرنی ہے، کس نے ریسیو کرنا ہے، ایئرپورٹ ہیلی پیڈ پہ کون جائے گا. اور یہ شخص جو ہے بغیر دعوت کے، بغیر کسی کے، آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اور آپ نے بات کرنی تھی تو میٹنگ کر لیتے. ایک طرف جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اگلے مورچوں میں جاتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ کشمیریوں کے تحریک آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور دوسری طرف تنویر الیاس آزاد کشمیر میں پاکستان گریز رجحانات اور پاکستان مخالف رجحانات پیدا کر رہے ہیں. آج مظفر آباد میں 25-30 احمد 25-30 ہی ہوں گے، 25-30 لوگوں کو کھڑا کر کے وزیر اعظم پاکستان کا پتلا جلایا جاتا ہے. یہ کیا میں مودی کا پتلا جلائیں تو سمجھ آتی ہے. وہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے، اپنی چیزوں کو
संभालने के लिए वो सारे ये हरकतें कर रहा है। और जो अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए, बल्दियाती इंतखाबात में इसने बड़ा, इलेक्शन कमीशन और आज़ाद कश्मीर उसके आलाकार बनी रही। अभी तीसरा जो मरहला है वो इंशाअल्लाह ताला परसों है। उसके बावजूद मैं आपको कहता हूं कि मुजफ्फराबाद का मेयर इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का होगा, मुजफ्फराबाद ज़िला कौंसिल का चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मुश्तरका होगा। नीलम में इंशाअल्लाह ज़िला कौंसिल का आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का होगा। इसी तरह रावलाकोट में यही होगा, हवेली में मुस्लिम लीग का होगा, पलंदरी में भी इंशाअल्लाह ताला जो है पीपल्स पार्टी और हमारा होगा। ये क्या बेचता है? ये अपनी खिफत मिटाने के लिए लोगों को एक और तरफ लगाना चाहता है कि जनाब मैं बड़ा गैरतमंद हो गया हूँ और मैंने बहुत कुछ कर लिया है। और इस तरह की गालम गलोच की सियासत आज़ाद कश्मीर में हमने कभी नहीं देखी। मैंने आपसे गुजारिश की कि हमने कभी नहीं देखी। हम हुकूमत में रहे, इख्तलाफ में भी रहे, लेकिन हमने कभी इस तरह जो शख्स कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को गाली निकालता हो, इसके वज़रा असेंबली के अंदर फ़ोन उठा के जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म पे दे मारते हैं। ये हर किसी को गालम गलोच करता है। तो ऐसा मखबूतुल हवास शख्स जिसका उसकी सुसर भी महफूज नहीं है, जो वसी साहब के हल्के, वो अपना पोलिंग स्टेशन हार जाता है, अपना पोलिंग स्टेशन जहां उसका वोट है वो हार जाता है, और आज हमें आके गैरत के सबक देता है। ये सिर्फ कश्मीरी नौजवानों को भड़काने की एक मज़मूम कोशिश है। इसने प्रैक्टिकली तनवीर इलियास ने दारुल हुकूमत को मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में मुंतकिल कर दिया। आप में से मैं दावत देता हूं कि आप में से जो साथी मुजफ्फराबाद जाना चाहें, आइए हमारे साथ चलते हैं, कल चलते हैं, आज चलते हैं, पता करते हैं कितने वज़राए कराम वहाँ पे मौजूद हैं, वज़ीर आज़म कहाँ पे मौजूद है। जाता ही कोई नहीं है और हमें कहता है कि जी मैं बहुत बड़ा चैम्पियन बन गया हूँ। हमें तो मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ जरदारी साहब ने अभी तक रोका हुआ है, वरना पीटीआई के 18-20 मेंबरान तैयार बैठे हैं जो खुद इससे तंग हैं कि जी इससे कब जान छूटती है, इसलिए कि रियासत, आज़ाद कश्मीर की रियासत इस शख्स के ज़रिए से नहीं चलाई जा सकती। ये शख्स जो है मकबूतुल हवास है, 36 घंटे सोता है, 36 घंटे जागता है। तो ऐसे शख्स के साथ आप कैसे हुकूमत कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं? ये सिर्फ उंगली कटाकर शहीद होने के लिए इसने ये सारा किया है। ये जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि इंतहाई अफसोस की बात है कि 75 साल में पहली बार पाकिस्तान से हमारा जो रिश्ता है ये खून का रिश्ता है। पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिश्ता है वो नजरियात का रिश्ता है। मसला कश्मीर तो है ही इलाके पाकिस्तान की जंग है, और क्या जंग है। और ये शख्स जो है पाकिस्तान के खिलाफ रुझानात पैदा करता है, पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करता है और नौजवानों को भड़काता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ, कि जी ये हो गया और वो हो गया। तो भाई आप एक जगह मौजूद ही नहीं थे, आपका लेना देना नहीं था उस तकरीब के साथ। आप बताएं कि आपने कब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहा कि जनाब मैं आना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, ये इश्यूज हैं? कभी आपने कहा? इमरान खान ने अपने दौर में, ये हमारे जो जीबी के चीफ मिनिस्टर थे हफीजुर रहमान साहब, उनको मुलाकात नहीं दी, तब उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, शायद आपके पास आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जी मुलाकात इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से वो नहीं देते थे। हमारे वज़ीर आज़म को एक दफ़ा मुलाकात मिली थी। भाई इन्होंने तो, चूंकि ये उठते ही नहीं है, मुलाकात देखे ना, हुकूमत चलाने के लिए काम करना पड़ता है। तो आज जो कुछ इन्होंने किया, इससे फायदा किसको पहुंचा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी पार्टी का, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। जब इमरान खान थे हमने उनका एहतराम किया, आज़ाद कश्मीर हमारा सियासी इख्तलाफ था,
لیکن ہم نے احترام کیا، ہم نے اسمبلی میں بھی ان کو استقبال کیا اور ان کے ساتھ بات کی. دیکھیے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف یہ کر کے یہ مودی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بھارت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اور پاکستان کے خلاف رجحانات پیدا کر کے فائدہ کس کو ہوگا مجھے بتائیں. پاکستان کے خلاف جو گفتگو اور جو ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا فائدہ یقیناً بھارت کو پہنچے گا اور کسی کو نہیں پہنچے گا. میں تو بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شخص سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر وہ معافی مانگے، وزیر اعظم پاکستان سے معافی مانگے، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو 8 تاریخ کو جو الیکشن ہو رہے ہیں ابھی تیسرا مرحلہ، اس کے فوری بعد ہم احتجاجی تحریک کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہم سے آگے کوئی مذاکرات کی توقع نہ کرے. میں اس کو چانس دے رہا ہوں کہ وہ معافی مانگے اور اپنے ندامت کا اظہار کرے کہ اس نے پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا. یہ اس نے صرف عدم اعتماد سے بچنے کے لیے اور اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے اور کچھ نہیں. تو میں ابھی عطا طاہر صاحب بتائیں گے یہ جو سینٹورس کا جو نوٹس اور باقی چیزیں یہ بتائیں گے تاکہ پھر آپ کو ایگزیکٹ صورتحال پتہ چلے گی کہ انہوں نے کیوں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سابق اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی اور صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر صاحب نے بہت تفصیل سے کشمیر کے معاملات پہ روشنی ڈالی. یہ عمران نیازی کی جو جماعت ہے جتنا کشمیر کاز کو اور کشمیریوں کے حقوق کو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے وہ تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا. 75 سال میں بھارت کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی انتہائی قدم اٹھائے جو کہ عمران نیازی صاحب کے دورہ امریکہ کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں اور ان کو ایئرپورٹ پہ ہار ڈالے گئے اس موقع پر واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کو اسٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا گیا اور کشمیریوں کے حقوق سلب کر لیے گئے. اس کے بعد کشمیر میں ایک جھرلو الیکشن ہوتا ہے جس میں ایک فعال نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عین سے عبد القیوم نیازی کو وزیر اعظم بنایا جائے. اس فعال کے نتیجے میں عین سے عبد القیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم آزاد کشمیر عمران نیازی صاحب بنا دیتے ہیں، مگر وہ 9 مہینے وزیر اعظم اس لیے رہ پاتے ہیں کیونکہ سینٹورس کا مالک سردار تنویر الیاس جو کہ سیاسی طور پہ ایک نامولود ہے، نابالغ ہے، وہ اپنے پیسے کے زور پہ کچھ تحفے تحائف بنی گالا بھجواتا ہے اور بولی لگاتا ہے وزارت عظمیٰ کی. آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزارت عظمیٰ کی بولی لگائی گئی ہے. کشمیری بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، ہمیشہ مڈل کلاس کی سیاست رہی ہے کشمیر کے اندر، اور آپس میں جو بھی اختلافات تھے ہمیشہ ایک عزت احترام کا رشتہ. اگر روایات سیکھنی ہیں تو یہ روایات کشمیریوں سے لوگ سیکھا کرتے تھے کہ کس طریقے سے آزاد کشمیر میں روایات کی، بردباری کی، تحمل مزاجی کی سیاست ہوتی ہے. اس ایک شخص نے جب یہ نہ کبھی کاؤنسلر بنا نہ کبھی لوکل باڈیز کی سیاست کی، جب اس نے وزارت عظمیٰ خریدی عمران نیازی صاحب کو رشوت کا پیسہ دے کے، تو اس کے بعد کشمیر کی سیاست کا بھی وہی حال ہوا ہے جو پاکستان کی سیاست کا عمران نیازی صاحب کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کے ذہنوں کو زہر آلود کیا جا رہا ہے. تو یہ جب وزارت عظمیٰ آزاد کشمیر کی بولی لگی ہے اور ہائیسٹ بڈر کو وہ سیٹ عبد القیوم نیازی کو ہٹا کے تو سردار تنویر الیاس کو دی گئی ہے تو کشمیر کی سیاست کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. اب ایک اور پرابلم ہے، کل جو حرکت کی موصوف نے کہ وزیر اعظم کی تقریب کے دوران کھڑے ہو کے فورن ڈپلومیٹس بیٹھے تھے، فورن ڈگنیٹریز بیٹھے تھے، اور یہ کشمیر کا معاملہ تھا
کہ موصوف نے کھڑے ہو کے تو تلخ کلامی شروع کر دی وزیر اعظم کے ساتھ. یہ صرف اس لیے تھا کہ کشمیر کے الیکشن میں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے کہ اپنے لیڈر عمران نیازی کو میسج دیا جائے کہ الیکشن تو میں ہار گیا مگر شہباز شریف صاحب آئے تھے وہاں میں نے بدتمیزی کر دی ہے, مجھے آپ شاباشی کا سرٹیفکیٹ دے دیں. ابھی یہ سوشل میڈیا پہ فگر چلائے جا رہے ہیں, مجھے بتائیں نا, کیپٹل ہے مظفر آباد, دارالحکومت ہے, کیا مظفر آباد میں آپ ضلع کونسل کا چیئرمین بنا پائیں گے؟ کیا آپ مظفر آباد میں میئر کو الیکٹ کر پائیں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں. آپ اپنی ہوم یو سی ہارے ہیں, آپ کشمیر میں جو مرضی کہتے رہیں, اتنی سیٹیں دکھا دیں, آپ 800 سیٹیں دکھا دیں, آپ کی بات ہم مان جاتے ہیں, مگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مل کے سیٹیں آپ سے زیادہ ہیں. اور یہ جھوٹا بیانیہ ہے کہ جی ہماری سیٹیں بہت بڑھ گئی ہیں. پی ڈی ایم کی سیٹیں آپ سے زیادہ ہیں, جو سیٹس میٹر کرتی ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شمال سے سیٹ پکڑی ایک جنوب سے پکڑی ملا کے جی ہماری 2 سیٹیں ہو گئی ہیں. ایسے نہیں ہوتا. لوکل باڈیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ایک ضلع کے اندر مخصوص نمبر کی سیٹیں ہوتی ہیں, جو وہ جیتتا ہے وہ ضلع کونسل کا چیئرمین بناتا ہے, وہ میئر بناتا ہے. تو جب مظفر آباد کا میئر ہی آپ کا نہیں ہے تو پھر یہ نوصر باز جس کا نام سردار تنویر الیاس ہے, جس نے عمران نیازی کو بھاری رقم دے کے وزارت عظمیٰ خریدی ہے اور عین سے عبدالقیوم نیازی کو فارغ کروایا ہے, تو اس کی کیا سٹینڈنگ رہ جاتی ہے؟ پوری دنیا میں کل کشمیر کاز کو ایک دھچکا لگا ہے کہ پاکستانی آپس میں لڑتے ہیں, کہ پاکستانی کشمیر میں بھی بیٹھیں گے تو آپس میں اختلاف کریں گے. ڈوب کے مر جانا چاہیے اس وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کو. اس کا ایک اور پرابلم ہے, بھاری بھرکم رقم دے کے تو یہ وزیر اعظم الیکٹ ہو گیا. عمران نیازی صاحب اور ان کے اہل خانہ نے بنی گالہ میں نوٹوں سے بڑا بھرا بیگ بھی ریسیو کر لیا, مگر سیاسی تربیت نہیں ہے, سیاسی ٹریننگ نہیں ہے. ایک اور پرابلم تھا جس کے لیے وہ وزیر اعظم کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے. میں برملا کہتا ہوں, آپ کی تاج ریزیڈینشیا ایک ادھر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تنویر الیاس کی اسلام آباد میں پشاور روڈ پہ, ایک آپ کا سینٹورس مال ہے. آپ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم کو پریشرائز کر کے ان کا این او سی جاری کروایا جائے. این او سی ہماری حکومت میں قانون کے مطابق قواعد و ضوابط کے مطابق ایشو ہوتا ہے. آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہوں گے, بہت بڑے آدمی ہوں گے, بڑا پیسہ ہوگا آپ کے پاس, مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کریں, جگ ہنسائی کروائیں پاکستان کی اور کشمیر کاز کی پوری دنیا میں, تاکہ آپ کا یہ چھوٹا موٹا کاروبار جو یہ چل جائے. سینٹورس کو آگ لگنے سے پہلے 4 شو کاز نوٹس ایشو ہوئے ہیں اور 2 شو کاز نوٹس عمران نیازی صاحب کے دور میں ہوئے کہ آپ کی وائلیشنز ہیں, آپ نے بلڈنگ پلانز فالو نہیں کیے. اس کے باوجود آپ نے جب ایک ایپلیکیشن دی اس کو قانون کے مطابق کنسیڈر کر کے آگ لگنے کے بعد سینٹورس کو ڈی سیل کیا گیا. اس میں بھی کچھ لوگوں نے کردار ادا کیا کہ ایک کاروبار ہے, کاروباری شخصیات باقی بھی وہاں ان لوگوں کی دکانیں ہیں, تو اس کا حرج نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ نے صرف یہ کہ آپ کو شو کاز نوٹس دیا سی ڈی اے نے, آپ بغیر این او سی کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی چلا رہے ہیں, 36 گھنٹے آپ سوتے ہیں, دفتر آپ ہفتے میں 3 دن جاتے ہیں. آپ کی ساری عادات عمران نیازی صاحب والی ہیں, اور آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کر رہے ہیں؟ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں تربیت دی ہے پرامن رہنے کی, اچھے اخلاق دکھانے کی, ورنہ خدا کی قسم آج ہمیں اجازت دیں تو سردار تنویر الیاس آپ اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے جہاں پہ یہ بلند و بالا آپ کی عمارت کھڑی ہے. اتنی وائلیشنز ہیں آپ کی. اور یہ کشمیر کو ہمیشہ عمران نیازی نے دھچکا دیا ہے. کشمیر کی وزارت عظمیٰ بیچنا اس سے برا فیل نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے سینٹورس کے مالک سے پیسے لے کے اس کو وزیر اعظم بنایا. جب عین سے عبدالقیوم نیازی کو بنایا تھا تو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی یا ایسی کیا مجبوری تھی کہ 9 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا اب اور کرپٹ قرار دیا. وہ جتنا بھی کرپٹ ہو وہ اس سے کرپٹ تو نہیں ہے سردار تنویر الیاس سے. کشمیر میں آپ کا بیانیہ ریجیکٹ ہو چکا ہے. لوگوں نے آپ کے بیانیے کو, جو پہلے آپ نے کہا ہم کوئی غلام ہے کہ ہم مان جائیں, اور آپ نے ایک اینٹی امریکن بیانیہ گھڑا, جھوٹ گھڑا, سازش کی,
اس پہ بھی آپ مکر گئے. آپ نے کہا نہیں وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی. اب آپ نے امریکن لابنگ فرم ہائر کر کے امریکہ سے اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. پوری قوم کو گاڑی کے پیچھے سٹیکر لگوا دیا ہم کوئی غلام ہے کہ, اور خود صلح کر لی پیچھے جا کے. پھر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کھڑا گیا. پھر آپ نے کہا نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے رجیم چینج میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ طریقے عدم اعتماد کو روک سکتے تھے مگر روکا نہیں. پھر جب نہیں روکا تو آپ نے جنرل باجوہ پہ الزامات لگانے شروع کر دیے کہ جنرل باجوہ سے آپ کا تقاضا یہ تھا کہ آپ طریقے عدم اعتماد کو ناکام بنائیں. انہوں نے کہا میں غیر آئینی کام نہیں کرتا. جب انہوں نے انکار کیا تو آپ کو غصہ چڑھ گیا, آپ نے ان کو میر جعفر میر صادق کہنا شروع کر دیا. پھر خود غیر آئینی آفر کی کہ میری حکومت بچا لیں, غیر معینہ مدت کے لیے آرمی چیف آپ سلیکٹ ہو جائیں. یہ ہے کال و فیل کا تضاد, یہ ہے منافقت کی سیاست. اور کشمیر میں جو شکست فاش ملی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس میں صدر آزاد کشمیر مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے وہاں بڑی محنت کی ہے, اور کشمیر کے رزلٹ پہ جو ابہام ہے میں آج اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. اور اس خفت کو مٹانے کے لیے, شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے جو سردار تنویر الیاس نے مکروہ حرکت کی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ احتجاجی تحریک چلے گی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف کی اس قابل نہیں ہے. اور آپ پتہ کروائیں کہ کشمیر کی گورنمنٹ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے اس شخص کی وجہ سے کہ وہ کئی دن اویلیبل ہی نہیں ہوتے, دفتر ہی نہیں آتے. پتہ نہیں کیا کھا کے سوتے ہیں کہ دفتر آنے سے عاجز ہیں. تو یہ کشمیر کا جو رزلٹ آیا, اور ابھی تیسرا مرحلہ باقی ہے. آپ جتنے مرضی سوشل میڈیا پہ لگائیں کتنی سیٹیں ہم جیت گئے, آپ دارالحکومت بھی ہار چکے ہیں, آپ نیلم بھی ہار چکے ہیں, آپ راولہ کوٹ بھی ہار چکے ہیں, آپ حویلی بھی ہار چکے ہیں. تو آپ جیتے کیا ہیں؟ یعنی مجموعی طور پہ فگرز کو دکھا دینا. تو یہ جو مکروہ حرکت کی ہے سردار تنویر الیاس, اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. ہم کسی پریشر میں آ کے نہ آپ کے سینٹورس مال کے لیے نہ تاج ریزیڈنشیا کے لیے کوئی غیر قانونی این او سی جاری نہیں کریں گے. آپ نے یہ حرکت اس لیے کی, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. اور دوسرا, بدتمیزی پہ سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں اس نوسر باز کی طرف سے, جو اس دن کیمرے پہ آیا تو اس کے بھانجے نے کان میں کہا ٹانگ نہ ہلائیں کیمرے میں, یہ آپ کی ٹانگ زخمی ہے, اس کو نہ ہلائیں. یہ اس طرح کا آدمی ہے. اور اگر یہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا تھا نا, ہمت ہے تو توڑ کے دکھائیں. میں نے تو کہا تھا نہیں ٹوٹے گی. یہ شخص اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتا, اس کو پیسوں کی لت پڑی ہوئی ہے. آج فرح گوگی کو واپس بلائے نا اگر اتنا دامن صاف ہے. اور وہ جو گھڑی ہے وہ آپ ریٹین کر سکتے ہیں رولز کے مطابق, بیچ نہیں سکتے بازار میں جا کے کہ سعودی. آپ اندازہ کریں, یہ بات کرتے مجھے شرم آ رہی ہے کہ سعودی ولی عہد کا دیا گیا تحفہ, ایک مہنگا ایک قیمتی تحفہ پاکستان کی عزت کے لیے, وہ F6 کی دکان پہ بیچ دیا. اور F6 کی دکان پہ بیچ کے ہاتھ سے رسید بنوا لیجیے اتنے کروڑ کی میں نے گھڑی بیچ دی تھی. وہ بھائی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی گھڑی بیچنے کی؟ کوئی خدا خوفی ہے آپ میں کہ ایک سعودی ولی عہد کے تحفے کو آپ بیچ دیتے ہیں؟ اور وہ فرح گوگی جو ڈائمنڈز کا کاروبار کرتی ہے, جو گھڑیاں بیچنے کی شوقین ہے, جس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی, ہر ٹھیکے میں کمیشن, ہر افسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے. آپ کا دامن صاف ہے, کل اس کو پیش کرائیں آ کے. مگر نہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ آئے گی, وہ آپ کی بینامی ہے, سارا الزام آپ پہ آئے گا. آپ نے اس کو اپنے اقتدار سے نکلنے سے پہلے فرار کروا دیا اور دبئی بھجوا دیا. اب اس کو آپ نے وہاں روکا ہوا ہے کہ پاکستان نہ آنا, کیونکہ وہ آئی تو وہ طوطے کی طرف فر فر بولے گی, اور جب وہ فر فر بولے گی تو پھر تھر تھر آپ کی ٹانگیں کانپیں گی. اور آپ کی جب کانپیں ٹانگیں گی تو پھر بڑا کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ آپ نے کس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا. اور پنجاب کی حکومت کا آپ ذکر کرتے ہیں, آپ میں ہمت ہی نہیں ہے. وہ شخص جو سرکاری پانی کی بوتلیں بنی گلا لے گیا ہو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, جو 6th روڈ کے جلسی میں سرکاری ہیلی کاپٹر میں دورہ کرتا ہو, جو پوٹوہار ٹاؤن کی سرکاری لوکل کاؤنسل کی کرسی پہ بیٹھ کے جلسے سے خطاب کرتا, وہ سرکار کے بغیر زندہ رہ سکتا؟ بری لت پڑ گئی ہے اقتدار کے مزے لوٹنے کی, چوریاں کرنے کی, پیسے کمانے کی. گھڑیوں کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا. اور آپ کس حیثیت میں سرکاری ہیلی کاپٹر میں اس جلسے میں گئے ہیں؟ آپ کی انٹائٹلمنٹ کیا ہے؟ نہ آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی منسٹری ہے, نہ وزیر اعظم ہے. پنجاب کی عوام کا پیسہ جس سے فیول ڈلتا ہے اس ہیلی کاپٹر میں, آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ وہ شہنشاہ کی طرح
पंजाब हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर में 6 रोड रावलपिंडी का दौरा कर रहे हैं। पूरी इंतजामिया ने सरकारी इंतजाम से आपका जलसा करवाया। हिम्मत थी तो आते ना इस्लामाबाद, किसी बड़ी जगह पे जलसा करके दिखाते। मगर आपको भी पता है कि आपका बयानिया दिन ब दिन नाकाम हो रहा है। जितने झूठ आपने बोल दिए, जितना प्रोपेगेंडा आपने इस मुल्क में कर दिया है, आपको पता है कि आपका झूठ अब चलने वाला नहीं है। इसलिए आप अब पंजाब हुकूमत के सहारे जमान पार्क में पनाह लिए बैठे हैं। जितना मैं परवेज़ इलाही को जानता हूं, 40 साल का हमारे खानदान का उससे ताल्लुक है। वो आपके खिलाफ बयान ऐसे नहीं दे रहा, वो सोची समझी एक साजिश है ताकि आप हुकूमत ना तोड़ सकें। वो इख्तलाफात पैदा करने के बीज बो दिए हैं। हिम्मत है हम तो मुकाबला करेंगे, हम जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी असेंबली अपनी आईनी मुद्दत की तकमील से पहले तहलील हो। मगर अगर आप में हिम्मत है तो आप तोड़ के दिखाएं। आपका ये झूठ भी इंशाल्लाह लोगों के सामने एक्सपोज होगा कि आप हुकूमतों के बगैर ना सांस ले सकते ना जिंदा रह सकते।